ادھر بنی اسرائیل والوں کا یہ انداز تھا کہ انہوں نے اس کو اٹھایا اور کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا. ادھر رب کائنات عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام پر وحی بھیجی اور فرمایا کہ اے موسیٰ ہمارے بندے کا انتقال ہو گیا، آپ جائیے اس کو غسل دیجئے، کفن پہنائیے اور اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اس کی تدفین کیجئے. تو دوران نماز گفتگو کی اجازت تھی. اب آپ کہیں گے یہ نئی بات ہم نے سنی آج کہ میں نے مرنا ہے، اندھیری قبر میں اترنا ہے. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. السلام علیکم جناب. تو جمعہ مبارک ہماری طرف سے. آج دن ہے جمعے کا جناب. بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور آئی فون کی جناب مبارک ہو بہت بہت نوا لے لیا ماشاءاللہ. تو جناب بھائی نے آئی فون لیا ہے 11. تو بھی صبح صبح اٹھے ہیں، جمعے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، ابھی جا رہے ہیں جمعہ آج پڑھنے کے لیے. جا رہے ہیں ایک اسپیشل جگہ پہ. وہ کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں وہ وہاں پہنچ کے آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. اسٹے ٹیونڈ ہمارے ساتھ رہیے. تو چلیے نکلتے ہیں جمعے کے لیے. جی جناب تو الحمدللہ آ گئے ہیں ہم. اس مسجد میں آج ہم جمعہ پڑھیں گے. یہ ہے مسجد خضرہ، عمان کے شہر سلالہ میں ہے یہ مسجد خضرہ. یہاں آج ہم کیوں جمعہ پڑھنے آئے ہیں؟ ویسے نارملی ہم جمعہ پڑھتے ہیں سلالہ میں مسجد ہے جامع قبوس، جو یہاں کے سلطان نے بنائی ہوئی تھی. بہت بڑی مسجد ہے، مین وہی ہے سلالہ کی. لیکن آج یہاں آنے کا ایک مقصد ہے، ایک مطلب ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں. چلیے پہلے جمعہ پڑھ لیں. خطبہ ہو رہا ہے، بولنا بھی نہیں چاہیے، تو بھی جلدی جلدی جمعہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ. ٹائم تھوڑا رہ گیا. چلیے. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے. حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس کو اللہ پاک نے 200 سال کی زندگی عطا فرمائی، مگر اس نے اپنی اس 200 سالہ زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت نافرمانیاں کی، رب تعالیٰ کو ناراض کیا. اب چونکہ وہ اتنا گناہگار تھا کہ سارے بنی اسرائیل والے اس سے تنگ تھے. بات بات پر نافرمانی، لوگوں کو تنگ کرنا، لوگوں کے حقوق پامال کرنا، یعنی طرح طرح کے گناہوں میں وہ مبتلا تھا. اب ہوا کیا کہ جب اس شخص کا 200 سال کے بعد انتقال ہوا، وہ مر گیا، تو لوگوں نے اس سے تنگ آ کر اس کو اٹھایا اور کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا. ویسے تو جو رائج ہے ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ اس کو غسل میت دیا جاتا، اس کا جنازہ پڑھایا جاتا، پھر اس کی تدفین ہوتی، مگر لوگ اس سے اتنے دل برداشتہ تھے کہ اس کو اٹھایا اور کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا. ادھر بنی اسرائیل والوں کا یہ انداز تھا کہ انہوں نے اس کو اٹھایا اور کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا.
ادھر رب کائنات عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی بھیجی اور فرمایا کہ اے موسیٰ ہمارے بندے کا انتقال ہو گیا، آپ جائیے اس کو غسل دیجئے، کفن پہنائیے اور اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اس کی تدفین کیجئے۔ اب رب کائنات عز و جل کی طرف سے جب حکم ملا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر پہنچے اور بنی اسرائیل والوں سے اس کے بارے میں پوچھا کہ آخر اس کو گندگی کے ڈھیر پر کیوں ڈال دیا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو بنی اسرائیل والوں نے بتایا کہ اے اللہ پاک کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بڑا گناہگار بندہ تھا، اس نے اپنی 200 سالہ زندگی گناہوں میں گزار دی، یہاں تک کہ ہم نے اس کو جو ہے نا اس سے تنگ آ کر اس کو اٹھا کر کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حیرانگی ہوئی، جن میں 200 سال گزارے وہ کہتے ہیں کہ یہ گناہگار ہے، خطا کار ہے، بہت بڑا فاسق و فاجر ہے، مگر رب کائنات عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ تدفین کے معاملات کو دیکھا جائے، اس کا جنازہ پڑھایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب کریم بنی اسرائیل تو گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بڑا گناہگار بندہ ہے، اس نے اپنے 200 سالہ زندگی گناہوں میں گزار دی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ بنی اسرائیل والے سچ کہتے ہیں، بنی اسرائیل والے سچ کہتے ہیں کہ یہ گناہگار بندہ، مگر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہو کانا کلما نشر التورات، یعنی جب یہ بندہ توریت شریف کو کھولتا تھا، وَنَظَرَ إِلَىٰ اسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ہمارے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک کو دیکھتا تو کیا کرتا؟ فرمایا قبلہ ووضعہ علی عینین وصلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب یہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا نام نامی اسم گرامی دیکھتا تو اس کو دیکھ کر چومتا، اپنی آنکھوں سے لگاتا اور درود پاک کے نذرانے بھیجتا تھا۔ اے موسیٰ اس کی یہ ادا ہمیں پسند آ گئی، بس اسی وجہ سے اس نیک عمل کی برکت سے ہم نے اس کے سارے گناہ بخش دیے۔ پھر اور کیا فرمایا؟ پھر فرمایا وَزَوَّجْتُهُ 70 حورا، اور میں نے اس کے لیے نکاح میں 70 حوروں کے ساتھ جنت میں اس کا نکاح کیا۔ میرے پیارے پیارے محترم اسلام بھائی، علماء کرام فرماتے ہیں، کسی نے کتابوں میں لکھا کہ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا۔ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، کیا شان ہے درود پاک اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، کہ اگر کوئی بندہ 200 سال گناہوں میں گزارتا ہے لیکن وہ محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اسی محبت میں سرشار ہو کر درود پاک پڑھتا ہے، تو رب کریم جل جلالہ اس کو بخش دیتا ہے۔ مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ اس کے راوی صحابی رسول حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کا پس منظر یہ تھا کہ اسلام کے شروع میں جب نماز لوگ پڑھا کرتے تھے نا، تو دوران نماز گفتگو کی اجازت تھی۔ اب آپ کہیں گے یہ نئی بات ہم نے سنی آج، ٹھیک ہے، کہ دوران نماز گفتگو کی اجازت ہوتی تھی۔ پھر اللہ پاک کا حکم آیا کہ نماز کے اندر بات کرنا منع ہے، نماز کے اندر گفتگو کرنا منع کر دیا۔ تو حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ مجھے اس معاملے کا علم نہیں تھا، کہ اس حکم کا میرے علم میں نہیں تھا کہ یہ حکم آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا،
رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی. دوران نماز ایک شخص کو چھینک آئی. اس نے چھینکا تو کہتے ہیں کہ جب اس کو چھینک آئی تو اس شخص کی چھینک آنے پر میں نے کہا یرحمک اللہ. دوران نماز میں نے کیا کہا؟ یرحمک اللہ. اب یرحمک اللہ یہ نماز کا حصہ نہیں ہے نا. اب بس میرے کہنے کی دیر تھی کہ آس پاس کے صحابہ کرام کی ترچھی نظر مجھ پر پڑی. میں حیران ہو گیا کہ سارے میری طرف اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں نے ان کی تیز نگاہوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا ان کی طرف کہا کہ آپ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں تیز نگاہوں سے. تو اتنے میں انہوں نے اس کا جواب دینے کی بجائے اپنی ران پر ہاتھ مارا. ٹھیک ہے. اشارہ کیا. اب میں سمجھ گیا کہ مجھے یہاں چپ کروانا چاہ رہے ہیں. میں خاموش ہو گیا. قربان جائیے معلم کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ آپ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا. پاس بلایا. میرے باپ ان پر قربان. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے بڑھ کر اچھا اور بہترین معلم کہتے ہیں سکھانے والا میں نے نہیں دیکھا. نہ آپ نے بعد میں دیکھا. آپ کے بعد میں دیکھا. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے بلایا. نہ ڈانٹا نہ مارا نہ برا بھلا کہا بلکہ بڑی نرمی کے ساتھ فرمایا کہ نماز میں باتیں نہیں کرتے. کیا فرمایا؟ نماز میں باتیں نہیں کرتے. نماز میں اللہ پاک کی تسبیح کرتے ہیں, تکبیر کہتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. کیسی پیاری ادا ہے کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے ہی حسن اخلاق کے ساتھ نرم مزاجی کے ساتھ اپنے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی اصلاح فرمائی. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سمجھانے کے وقت جب کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو, کسی چھوٹے کو کوئی بات سکھانی ہو تو ادائے مصطفیٰ یہ ہے کہ سختی نہ کی جائے بلکہ نرمی کے ساتھ, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ اس کو سکھایا جائے, سمجھایا جائے. اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق رسول کی دولت سے مالا مال فرمائے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق کی دولت سے مالا مال فرمائے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معلم بھی ہیں اور سب سے اعلیٰ اور اولیٰ بھی ہیں. لیکن جیسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. پیارے پیارے محترم اسلام بھائیوں, اپنے آپ کو فضولیات میں مصروف کرنے کے بجائے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. کس وقت سانس کی مالا ٹوٹ جائے زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے, بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا کہ تمہاری زندگی کیا ہے؟ فقط 3 سانس. کتنے سانس؟ فرمایا ایک سانس جو تم نے لے لیا, دوسرا سانس جو تم لے رہے ہو, اور تیسرے کی امید نہ رکھنا. یہ سانس کی مالا بس اب ٹوٹنے والی ہے. غفلت سے مگر پھر بھی بیدار نہیں. ہمیں لمبی لمبی امیدوں نے جو نا وہ گھیرا ہوا ہے کہ ابھی میں یہ کروں گا, اتنے پیسے کماؤں گا, پھر میں یہ کروں گا, پھر میں یہ کروں گا, پھر میں یہ کروں گا. اپنی قبر و آخرت کی تیاری کے لیے بھی کوئی ہم نے اپنی فیوچر پلاننگ میں رکھا ہے حصہ کہ میں گھر بناؤں گا, بچوں کی شادی کروں گا یا اپنی شادی کروں گا, مروں گا, قبر میں جاؤں گا, قبر کی تاریکی کو کیسے دور کروں گا, یہ کوئی پلاننگ ہے ہمارے پاس؟ اس لیے میرے پیارے محترم اسلامی, جہاں دنیا داری کے لیے, دنیا کے کاموں کے لیے ہمارے ذہنوں میں خیالات کے اندر جو نا وہ ہوتی ہے نا پلاننگ کہ یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہاں پر ایک پلاننگ یہ بھی رکھ لیجئے کہ میں نے مرنا ہے.
اندھیری قبر میں اترنا ہے، اس کی تیاری کرنی. ٹھیک ہے، یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ اچھی صحبت سے ملے گا. ٹھیک ہے، جیسی صحبت فرمایا صحبت صالح ترا صالح کنت اور صحبت طالع ترا طالع کنت. اچھی صحبت بندے کو اچھا بنا دیتی ہے اور بری صحبت بندے کو برا بنا دیتی ہے. نمازیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہیں گے نمازی بن جائیں گے، اور جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہیں گے تو، گالی دینے والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہیں گے تو جیسی صحبت ہوگی ویسی تاثیر ہوگی. الصحبت مؤثرہ، صحبت اثر رکھتی ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی صحبت کو دیکھنا ہے کہ ہم نے کن کی صحبت اختیار کی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ ہر دم وابستگی عطا فرمائے. ہر جمعے کو ہونے والے اس اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ خود بھی آنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو دعوت دے کر ساتھ لانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہر جمعے والے دن خود بھی آئیں گے، کم از کم ایک کو ساتھ اور لے کر آئیں گے. ذہن بنتا ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ الکریم. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آئیے درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اور یہ بھی خاصہ ہے دعوت اسلامی کے اجتماعات کا، یہ خاص طور پر درود پاک جو ہے نا، یہ 6 درود پاک اور دعائیں دعوت اسلامی کے اجتماع میں پڑھائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جب ہم شرکت کرتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے. آئیے درود پاک پڑھتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات، یہ رات کو پڑھنے والا ہے مگر کیونکہ دن میں اجتماع ہوتا ہے تو اس میں بھی ہم برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں، پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت کے وقت پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت یہاں تک دیکھے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے مل کے پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وسلم. حدیث پاک کے مطابق جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ بھی پڑھ دیجیے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد. علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. 6 لاکھ درود پاک کبھی پڑھے ہیں؟ ایک بار پڑھیں گے 6 لاکھ کا ثواب مل جائے گا. تو الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں ضرور پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ بھی آئیں گے تو آپ کو بھی یہ برکت مل جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو پیارے نبی علیہ السلام نے اسے اپنے اور سیدنا صدیق اکبر کے درمیان بٹھا لیا. اسے صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ پتہ نہیں کتنے مرتبے والا شخص ہے، کون ہے. تو جب وہ شخص چلا گیا تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جب بھی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے نا تو یوں پڑھتا ہے، اس لیے اس کو یہ برکت مل رہی. کون سا درود پاک ہے؟ آئیے مل کے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى. شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے
جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. آپ بھی پڑھ دیجیے اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آپ بھی پڑھ دیجیے جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں. شاہ ساری امت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اللہم سبحان اللہ وبحمدہ. جی جناب تو الحمدللہ جمعہ پڑھ لیا اور یہ ریزن تھا جس وجہ سے ہم آج مسجد خضرا میں جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تھے میں اور بھائی میرا. اور ہماری ایک اور بھی یہاں آنے کی وجہ تھی وہ یہ لو گیا لنگر جناب لنگر میں مل گیا الحمدللہ. تو اگر آپ سلالہ میں ہیں تو مسجد خضرا میں جمعے والے دن انشاءاللہ ضرور آیا کریں. یہاں پہ اجتماع ہوتا ہے تو اس میں ضرور شرکت کریں. انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. مسجد خضرا سلالہ میں جمعہ کے فوراً بعد 15-20 منٹ کا جو ہے نا وہ بیان ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر لنگر کا بھی خصوصی انتظام ہوتا ہے. موڈا کہہ رہی لنگر میں چلا لے آئے ہو. تو چلیے انشاءاللہ یہ گاڑی ہے اپنی, ابھی اس میں لنگر کرتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں ان کی طرف انشاءاللہ. اور آئی ہوپ آپ کو انشاءاللہ قاری صاحب کا بیان سن کے مزہ آیا ہوگا. ہمیں تو بہت مزہ آیا انشاءاللہ. کیوں جناب, ہاؤز یور فیلنگ؟ مزہ آیا. اچھا لگا. اچھا لگا. وہ نماز 5 ٹائم پڑھنی ہے نا؟ 5 ٹائم.